بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ شکریہ جناب اسپیکر صاحب، آپ نے بجٹ پر مجھے اظہار خیال کا موقع دیا۔ بجٹ یہ حکومت ہو یا اس سے پہلے جو حکومتیں گزری ہیں، یہ ان کا ایک آئینہ ہوتا ہے اپنے عوام کے لیے، مستقبل کے لیے، اور ماضی میں جو خامیاں رہ گئی ہوں ان کا بھی کچھ تلافی اس میں ہوتا ہے۔ لیکن ہمارے یہاں ایک عجیب تاریخ ہے۔ جو حکومتی ارکان ہوتے ہیں وہ تو بالکل اس کی تائید و تحسین کرتے ہیں، اور جو اپوزیشن کے ارکان ہوتے ہیں وہ اس پر ایسے تنقید کرتے ہیں کہ وہ تنقید بجٹ سے اس کا ادنیٰ سا تعلق بھی نہیں ہوتا۔ آپ دیکھیے کل جو تقاریریں ہوئیں ان میں دو ممبران انہوں نے اسلامی نظریاتی کونسل کو نشانہ بنایا، حالانکہ اسلامی نظریاتی کونسل یہ آئین کا ایک حصہ ہے، اور ایک ممبر نے تو یہاں پر کہا کہ میں اسلامی نظریاتی کونسل کو مانتا ہی نہیں۔ تو آئین کے ایک حصے سے انکار، یہ تو پوری آئین کا انکار ہے، اور اسی آئین کے تحت ہم نے حلف اٹھایا ہے اور ہم نے قسم اٹھائی ہے کہ ہم آئین کی تحفظ کریں گے۔ اور پھر اس کا بجٹ کے ساتھ کیا تعلق کہ دینی مدارس کو ہدف کا نشانہ بنایا، اور یہ کہا کہ دینی مدارس ان کی رجسٹریشن کا مسئلہ اٹھایا، حالانکہ جو مدارس رجسٹر شدہ نہیں وہ بند ہو گئے ہیں۔ اور اس حکومت نے مدارس کے ساتھ تو اتنی سختی کی ہے کہ جن مدارس ان کے تہخانے تھے ان کو بھی بند کیا، لاؤڈ سپیکر بھی پابندی لگائی، لائبریریوں سے وہ لٹریچر اور وہ کتابیں جن میں دوسرے مسلکوں کو نشانہ بنایا تھا وہ بھی لائبریریوں سے اٹھائے ہیں، کارخانوں سے وہ بند کروائے ہیں، چھاپخانوں سے وہ بند کروائے ہیں۔ حالانکہ دینی مدارس وہ جو خدمت انجام دے رہے ہیں، تو مناسب یہ ہے کہ تمام مدارس اگر نہیں تو کم از کم یہ بڑے بڑے جو جامعات ہیں، مثلا دارالعلوم کراچی ہے یا بنوری ٹاؤن ہے یا جامعہ فاروقیہ ہے، دارالعلوم حقانیہ کوڑا خٹک ہے، جامعہ اشرفیہ ہے، یہ بڑے بڑے مدارس ہیں، دین کے بہت بڑی خدمت کر رہے ہیں۔ اس بجٹ میں ان کو ایک گرانٹ دینا چاہیے تھا، لیکن اگر گرانٹ نہ دے سکے تو یہ خواہش اگر کسی کی کو ہو کہ پاکستان میں دینی مدارس بند ہو جائیں گے، یہ بالکل خام خیالی ہے، اور اس کا جو اظہار کیا جاتا ہے یہ وہی جو ایجنڈا ہے غیر ملکی، یہ اس ایجنڈے کا ایک حصہ ہے۔ لیکن یہ خیال بھی ان کو رکھنا چاہیے کہ امریکہ اور برطانیہ میں بھی یہ مدارس کام کر رہے ہیں۔ یہ مسلمانوں کی بنیادی حق ہے کہ خود اور اپنے بچوں کو دین اور قرآن اور حدیث وہ سکھائیں، اور دین پر چلنے کی راہ وہ دین مدارس کے ذریعے سے ہے۔ جناب اسپیکر صاحب، یہاں پر تقریباً 2 سیشن پہلے یہاں اسٹیل ملز کے لیے توجہ دلاؤ نوٹس جمعیت کے اراکین اسمبلی نے جمع کیا تھا، ان کے کچھ مسائل تھے۔ پھر پچھلے دنوں وہاں اسٹیل ملز سے کچھ افسران بھی آئے، انہوں نے سینیٹر صاحبان اور منسٹر اور اسی طرح ایم این ایز حضرات ان سے بھی ملاقاتیں کی، ان کے کچھ مسائل ہیں۔ تو میری یہ گزارش ہے کہ وہ جو ملازمین ہیں اور وہ جو افسران ہیں ان کے تنخواہوں کا مسئلہ ہے، ان کے ترقی کا مسئلہ ہے، تو وہ باقاعدہ جیسے باقی ملازمین کے مراعات ہیں اسی طرح ان کو بھی وہ مراعات دینی چاہیے، اور جو ان کے خدشات ہیں، تحفظات ہیں، جو ان کے مسائل ہیں وہ پورے کرنی چاہیے۔ بیت المال کے حوالے سے آپ کو اسپیکر صاحب معلوم ہے کہ پاکستان میں اتنے امراض ہیں اور مہلک مرضیں ہیں، اور عوام بھی غریب اور عوام بھی ایک بلکہ غربت کی لکیر سے بھی وہ نیچے ہیں، وہ لوگ زیادہ متاثر ہیں، اور ان کے لیے جو رقم رکھا گیا ہے وہ انتہائی کم ہے۔
اور حالانکہ پرویز مشرف کے دور میں اس کے لیے بہت بڑے رقم تھا، لیکن پھر پیپل پارٹی کے دور میں وہ کم کیا گیا، اور اس حکومت نے تو کچھ بڑھایا ہے لیکن وہ پھر بھی کم ہے۔ لہٰذا بیت المال وہ یا تو بے نظیر انکم سپورٹ کے ساتھ ان کو منسلک کیا جائے، جیسے وہاں فنڈ دیا جاتا ہے تو اسی طرح بیت المال کو بھی فنڈ دیا جائے، اور یا کم از کم اس میں اور اضافہ کیا جائے۔ جناب اسپیکر صاحب، میں اپنے علاقے کے حوالے سے چند تجاویز آپ کے سامنے رکھوں گا۔ یہ ہمارے ایک خوش قسمتی ہے کہ پاک چائنا اکنامک کوریڈور یہ ہزارے سے گزر رہا ہے، اور ہزارہ اس کے لیے ایک مین گیٹ ہے، لیکن یہ جو کوریڈور کا مسئلہ اور پاک چائنا اکنامک یہ جو منصوبہ چل رہا ہے، ہمارے بٹاگرام ڈسٹرکٹ میں یہاں ایک بہت بڑے مشکل میں ہم پھنس گئے ہیں۔ وہاں پر آرمی آپریشن کر رہی ہے، اور ہر یونین کونسل اور ہر بڑے بڑے گاؤں میں جا کر حجروں میں بیٹھ جاتے ہیں، اور ان کے ساتھ زنانہ پولیس بھی ہوتی ہے، اور کہتے ہیں کہ اسلحہ جمع کرو، اور اگر تم اسلحہ جمع نہیں کرتے تو ہم تمہارے گھروں کی تلاشی لیتے ہیں۔ تو وہاں پر لوگ بیچارے اپنے حفاظت کے لیے، کسی کے پاس 7 mm ہے، کسی کے پاس 8 mm، یا کسی کے پاس پستول، وہ بیچارے وہ 3000 اور 4000 کے اسلحہ وہ ان کے سامنے رکھتے ہیں، ورنہ وہ کہتے ہیں کہ ہم پھر آپریشن کریں گے، ہم پھر گھروں میں۔ تو میری یہ گزارش ہے کہ ان عوام کو ہراسان نہ کیا جائے۔ جو لوگ دہشت گردی کرتے ہیں وہ 7 mm یا پستول سے نہیں کرتے، وہ جو دہشت گردی کرتے ہیں وہ ان چیزوں سے کرتے ہیں کہ اس کے ہم سوچ بھی نہیں کر سکتے۔ اور بٹاگرام کے عوام اگر آپ سروے کر لیں، وہ اتنے پرامن اور اتنے ایماندار اور اتنے امن پسند ہے کہ شاید اس کے مثال اور کہیں وہ نہیں ملے گا۔ تو اس لیے میری یہ درخواست ہے کہ آرمی نے جو وہاں پر آپریشن کے نام پر ہمارے عوام کو جو ہراسان کیا ہے، تو آپ کی توسط سے میری یہ گزارش ہے کہ وہ آپریشن وہ بند کیا جائے، اور انشاءاللہ عوام آرمی کے ساتھ ہیں، عوام حکومت کے ساتھ ہے، اور انشاءاللہ یہ منصوبہ یہ تکمیل تک رہے گا، اور اس سے پاکستان کا مستقبل وہ وابستہ ہے۔ اسی طرح وہاں پر جو معاوضے کی باتیں ہیں، یہ آپ کو بھی درپیش ہے، آپ بھی اسی ڈویژن سے تعلق رکھتے ہیں۔ ہمارے لوگ اول تو زمین وہ فروخت نہیں کرتے، اور اگر کسی نے فروخت کیے تو وہ ٹیکس سے بچنے کے لیے یہ ایک المیہ ہے، وہ تھوڑے پیسے بتاتے ہیں۔ اب حکومت وہ جو 5 سالہ ہوتا ہے یا 3 سالہ ہوتا ہے، اس سے ہمارے علاقے کو اتنا غربت ہو جائے گا کہ لوگ وہاں سے اپنے گھروں سے پھر دوسرے اطراف کی طرف جائیں گے، کیونکہ وہاں پر اور کوئی نہ کارخانہ ہے نہ مل ہے، اور ان کے جو زمینیں ہیں وہ سب زرخیز زمینیں وہ کوریڈور میں آ جائیں گے، تو وہ بیچارے کیا کریں گے۔ اسی طرح جناب اسپیکر صاحب، وہ اس کوریڈور اور اس موٹر وے پر بعض جگہوں قبرستان آ رہے ہیں، اور آپ کو معلوم ہے کہ ہمارے جو جیسے ہم اپنے بڑوں کے حیات میں قدر کرتے ہیں تو ان کے قبروں کی بھی ہم قدر کرتے ہیں، ان میں بڑے بڑے مزارات بھی آتے ہیں۔ تو ہم نے NHA کے چیئرمین صاحب کو اور ان کو یہ درخواست بھی دی ہے کہ جہاں پر ایسا مسئلہ ہو تو پل کا انتظام کیا جائے، اور وہ وہاں پر وہ قبریں ان کو مسمار نہ کیا جائے۔ جی بہت شکریہ۔ اسپیکر صاحب کیا میں نے بولا کہ شکریہ؟ نہیں، آپ کہیے کہ وائنڈ اپ کیجئے۔ کچھ نہ کچھ تو ہم بولنا تمام سال میں آپ وہ موقع نہیں دیتے ہیں، اور جب موقع دے دیتے ہیں تو پھر کہتے ہیں کہ جی شکریہ، مہربانی۔ ہم اپنے حلقے کے مسائل کی طرف آتے ہیں۔ جناب اسپیکر صاحب مہربانی فرمائے، سال میں ایک موقع ملتا ہے، اس میں 2-3 منٹ اگر زیادہ ہو جائیں تو یہ تو آپ کی بڑی مہربانی کے بارے میں بات کر لیں۔ ٹھیک، میں اپنے حلقے کے حوالے سے میری یہ درخواست ہے کہ ایک تو جو وزیر اعظم صاحب کا صحت کا پروگرام ہے، بٹاگرام کو اس میں شامل نہیں کیا گیا، تو ایک وہ صحت کے پروگرام جو وزیر اعظم کا پروگرام ہے قومی صحت، تو بٹاگرام کو بھی اس میں شامل کیا جائے۔ پھر اسپیکر صاحب، وہاں پر جو زلزلہ آیا تھا
اس وقت جو سکول گرے تھے اور جو عمارتیں گری تھیں، ایرا نے اس کا ٹھیکہ ٹھیکیداروں کو دیا، وہ ٹھیکہ ابھی تک وہ کام نہیں ہوئے، لوگ شیلٹروں میں وہ تعلیم حاصل کر رہے ہیں۔ ٹھیکیدار وہ کام اس لیے نہیں کرتے کہ ان کو فنڈ نہیں ملتا۔ پچھلے 2014 میں جو وزیر اعظم صاحب نے کچھ ایرا کے لیے فنڈ رکھا تھا، اس میں تو کچھ سکول ہو گئے تھے، لیکن باقی منصوبے وہ نامکمل ہے، لہٰذا ایرا کو بھی کچھ فنڈ وہ دیا جائے۔ نادرا کے حوالے سے ہم نے یہاں پر ایک قرارداد پیش کی تھی کہ وہاں ہر جگہ تقریباً کم از کم زنانہ مستورات کے لیے کوئی آفس ہو جائے، اگر وہ اسپیکر صاحب نہ ہو تو کم از کم بٹاگرام میں جو نادرا کا آفس ہے اس میں زنانہ سٹاف اس کی تعینات کی جائے۔ لوڈ شیڈنگ کے حوالے سے میں نے کئی دفعہ یہ درخواست آپ کو کی ہے کہ وہاں پر 3 فیڈر ہیں، ٹھیک ہے اس پر لاس اور اس پر بقائے ہیں، لیکن وہ بقائے تو وہ پہاڑوں والے وہاں کنڈے لگاتے ہیں یا میٹر وہاں نہیں، تو اب شہروں میں ان کا کیا نقصان ہے؟ ہم خود میرے نام پر 5 میٹر ہے، میں بل دیتا ہوں، اسی طرح جتنے بھی ہمارے وہاں پر جو شہر کے قریب ہے، بڑے دیہاتوں میں ہے، وہ تو اپنا بل ادا کرتے ہیں۔ اب وہ جو لوگ یا کنڈے لگاتے ہیں یا وہ لوگ جو انہوں نے میٹر لگائی نہیں اور یا بل نہیں دیتے، ان کی سزا ہمیں کیوں دیتے ہوں؟ پھر ایک اہم مسئلہ، میرے جو ضلع ہے یہ 2 تحصیلوں پر مشتمل ہے، ایک تحصیل بٹاگرام، دوسرا تحصیل الہی۔ میرا تحصیل الہی کو ملاکنڈ کے ساتھ واپڈا نے منسلک کیا ہے اور بٹاگرام کو مانسیرے کے ساتھ۔ تو اسپیکر صاحب یہ کتنا بڑا مسئلہ ہے، میں نے خواجہ صاحب کو بھی درخواست دی، پھر عابد الشیر علی صاحب کو بھی وہ درخواست دی، چیئرمین سے بھی میں نے بات کی۔ اب ایک تحصیل کے لیے ہم سوات جائیں گے، دوسری تحصیل کے مسئلے کے لیے ہم ایک سینوری سے پربات کے پاس آئیں گے، تو یہ کتنا بڑا مسئلہ ہے، ابھی تک اس پر کوئی عمل درآمد نہیں ہوا۔ تو لہٰذا میری یہ درخواست ہے کہ پھر یہ ڈیم کے حوالے سے تھوڑی سی بات کر لوں۔ وہاں پر علیہ خور، وہاں پر جو بجلی وہاں سے پیدا ہوتی ہے، کم از کم اس کا تو اگر بٹاگرام کو مفت بجلی نہ دی جاتی تو کم از کم کچھ رعایت تو کی جاتی، یا کم از کم وہ جس تحصیل اور جس یونین کونسل میں وہ ہے تو ان کو کوئی فائدہ اور ان کو کوئی نفع تو دیا جاتا۔ تو اس لیے میری درخواست ہے ہمارے ہاں وہاں گیا جی ڈیم والا کام بھی آپ کا۔ جی کرن حیدر صاحبہ، محترمہ کرن حیدر صاحبہ۔